السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے جس کی پیدائش کا صرف ایک مقصد ہے، اور اللہ نے صرف ایک ہی ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی ہے، اور وہ ڈیوٹی کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس نے سور میں پھونکنا ہے۔ اور اس فرشتے کی کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کأن عینیہ کوکبتان، اس کی آنکھیں ایسے ہیں جیسے چمکتے ہوئے ستارے، جیسے ستارہ اس کی چمک مسلسل برقرار رہتی ہے، اس طرح اس کی آنکھیں مسلسل کھلی ہیں۔ وہ فرشتہ آنکھ جھپکتا نہیں ہے، اور حنا جبہتہ، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ، اور وہ جو سور نما چیز ایک سینگ کی طرح کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، وہ اس کو منہ میں رکھے ہوئے اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ نظر کو نہیں جھکاتا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آنکھ کو جھپکوں اور میرے آنکھ جھپکنے کے دوران اللہ مجھے حکم دے دے اور اتنی تاخیر ہو جائے اللہ کے حکم میں۔ اور یہ دنیا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ بالکل ایسے ہی ہوگی، آپ کا شہر ایسا ہی ہوگا، آپ کا ملک ایسے ہوگا، یہ زمین اسی طرح ہوگی، لوگ اس پر رہتے ہوں گے، دن میں لوگ روزگار کے لیے نکلتے ہوں گے، اپنے اپنے کام کرتے ہوں گے،
اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے کہ سور میں پھونکو. وہ اس سور میں پھونکے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سور کی آواز جو ہے وہ ایک دیہاتی کے کان میں پڑے گی جو اپنے کھیت میں کام کر رہا ہوگا. وہ پریشان ہو جائے گا اس آواز کو سن کر. یہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی. پہلے یہ کم تھی، پھر مزید بڑھ گئی، پھر اور زیادہ بڑھ گئی، حتیٰ کہ یہ آواز اتنی شدت اختیار کر جائے گی فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سارے ہی بے ہوش ہو جائیں گے. اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ہاں اللہ جس کو چاہے بچا لے. یہ اس قدر شدت اختیار کر جائے گی یہ آواز. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ یہی کہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی بس یہی لگائی، اس کے علاوہ کوئی ڈیوٹی نہیں. اس نے 2 بار سور میں پھونکنا ہے. پہلی بار جب پھونکے گا تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. اب جب دوسری بار پھونکے گا اب زمین میں شدید ترین زلزلہ برپا ہو جائے گا اور یہ جتنے لوگ بے ہوش ہو چکے تھے یہ سارے اٹھیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنی قبروں میں موجود ہیں وہ بھی اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. اور اس دن کا آغاز ہی اتنا شدید ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنی قبروں سے نکلیں گے، حتیٰ کہ وہ گناہگار تھے، وہ کافر تھے، قبروں میں بھی ان کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن وہ اس دن کی شدت، اس کے آغاز ہی کی شدت کو دیکھ کر کہیں گے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا. یعنی اس دن کی شدت کی وجہ سے وہ اپنی قبروں کو، عذاب وہاں پر بھی تھا، مشکلات وہاں پر بھی تھی، لیکن وہ تصور کریں گے شاید وہ ہماری آرام گاہ تھی. اور قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ اس دن کے آغاز کا ذکر کرتے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کو خوب جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا کر رکھ دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال کر باہر گرا دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو چکا. پھر ایک جگہ کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن ایسا ہوگا کہ جب اس کا آغاز ہوگا، وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، وہ صرف دودھ ہی نہیں چھڑائے گی، اپنے بچے کو چھوڑ کر دوڑے گی، بھاگے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور یہ جو جنس خواتین ہیں ان سمیت کائنات میں جتنی بھی مؤنث حاملہ ہیں سب کی سب اس خوف سے اپنے حمل کو گرا دیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، آپ دیکھیں گے کہ لوگ شاید مدہوش ہیں، نشے میں ہیں، لیکن کہا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشے میں نہیں ہوں گے وہ. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ اس کے آگے کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، دائیں بائیں کیا ہے. یہ سارے کے سارے مدہوش ہوئے پھر رہے ہوں. اور اللہ تعالی تمام کے تمام لوگوں کو اس زمین میں جس کو آج ہم فلسطین کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے گا. شام کی سرزمین، یہ ساری سرزمین شام کی کہلاتی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے گا. اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس دن غائب ہو سکے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، ایک ایک بندہ وہاں پر موجود ہوگا. پھر اس کے بعد آسمان سرخ ہونا شروع ہو جائے گا. کانت وردتن کدہان، سرخی مائل ہو جائے گا. پھر اس کے دروازے ہو جائیں گے. آسمان کانت ابوابا، وہ دروازے ہو جائے گا.
اور پھر کہا کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنا شروع ہو جائے گا، پھر زمین کو تبدیل کیا جائے گا، اس کو بدل دیا جائے گا، اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین لائی جائے گی۔ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس زمین کے بدلے دوسری زمین لائے گا، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو اس زمین سے اٹھا کر ایک دوسری زمین میں لے کر جائے گا۔ اور اس کی صراحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ جب ایک یہودی نے پوچھا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں اور میرے سوال کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، آپ مجھے بتائیں جس دن اللہ زمین و آسمان کو تبدیل کرے گا لوگ کہاں پر ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی الظلمۃ دون الجسر، پل صراط سے پہلے اللہ نے ایک زمین بنا رکھی ہے جو بالکل تاریک ہے، روشنی نام کی کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے، اللہ وہاں پر لوگوں کو لے کر جائے گا، ان سب کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا۔ نہ وہاں پر سورج ہے روشنی کے لیے، نہ وہاں پر چاند موجود ہے، نہ ستارے موجود ہیں، نہ سائے کے لیے درخت موجود ہیں، نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، صرف قرار کے لیے زمین موجود ہے، اور وہاں پر بھی روشنی کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ ہاں اس دن وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کرتے رہے ان کا نور وہاں پر ان کے لیے روشنی کا کردار ثابت کرے گا، اور وہ نور جو ان کے لیے ان کے راستے کو روشن کرے گا صرف ان کے لیے، ایسا نہیں کہ لوگوں کا مجمع ہے تو ایک بندے کا نور نکلا تو سارے ہی چل دیے، نہیں، صرف اس بندے کے لیے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ وہ لوگ جو وضو کرتے ہیں، دن میں 5 بار جو وضو کرتے ہیں، جہاں جہاں تک ان کے وضو کے پانی کا قطرہ پہنچتا ہے اللہ قیامت کے دن ان کے ان اعضاء کو روشن کر دے گا۔ اور وہ لوگ جن کے پاس روشنی موجود نہیں ہوگی وہ ڈھونڈیں گے وہاں پر روشنی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، وہ ایمان والوں سے کہیں گے ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو، وہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے جا کر تلاش کرو وہاں سے تمہیں نور ملے گا، یعنی ہم تو پیچھے سے نور لائے ہیں، دنیا سے ہم نور کو لے کر آئے ہیں، جاؤ اگر تمہارے لیے ممکن ہے دنیا میں چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں سے تلاش کرو اپنا نور، وہاں پر تمہیں ملے گا۔ لیکن واپس لوٹنا قطعاً یہ ممکن نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے ینادونہم الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اس ساتھ کا ہی صلہ دے دو ہمیں، دنیا میں ہم ساتھ رہتے تھے۔ کہیں گے نہیں، آج قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جانوں کو فتنوں میں ڈالے رکھا، گناہوں کی دلدل میں دھنسے چلے گئے۔ آج یہاں پر وہ بندہ جو دنیا میں نیک عمل کرنے والا تھا، اگرچہ وہ بھوکا مرتا تھا، اس کے گھروں میں فاقے موجود تھے، لیکن اس دن وہ سب سے زیادہ خوشحال ہوگا کہ اس کے پاس نور موجود ہے۔ اور وہ بندہ جس کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں موجود ہیں لیکن وہ اس دن کے نور کا انتظام نہیں کر پایا، اس دن سب سے زیادہ تنگ حال اور سب سے زیادہ برے حال والا وہ بندہ ہو۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس نور کا ذکر کیا، اس آیت کے آخر میں کیا کہا؟ تمہیں تو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈالے رکھا، وغرکم باللہ الغرور، دھوکے میں ڈالنے والے نے، شیطان نے بھی تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا۔ آج قطعاً کسی بھی صورت تمہارے لیے کوئی بھی ایسے کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم اپنے لیے کہیں سے نور لا سکو۔ اور پھر وہاں پر جب لوگوں کے نور ان کے لیے ان کے راستوں کو ہموار کر دیں گے، گناہگار کافروں کے جو ان کے گناہ ہیں ان کے نور کے اندر ایک رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے لیے تاریک ہوگا سب کچھ، پھر اللہ لوگوں کے گروہ بنا دیں گے الگ الگ۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کو نور کے ٹیلوں کے اوپر بٹھا دیا جائے گا، کچھ لوگ ہوں گے جن کو کستوری کے ٹیلوں پر بٹھا دیا جائے گا، کچھ لوگ ہوں گے جن کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، خالصتاً فرشتے خالص ان کے لیے نور کے ممبر لے کر آئیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے اللہ کہیں گے راتوں کو اٹھ کر تو میرے سامنے آنسو بہایا کرتا تھا، تو میرے عرش کے سائے میں آ جا۔
کچھ لوگ ہوں گے اللہ کہیں گے تجھے میں نے حاکم بنایا تھا، تو نے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کیا، کبھی نا انصافی نہیں کی، تو میرے عرش کے سائے میں۔ دو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں، کوئی مفاد نہیں، کہا اللہ کے لیے تم دونوں نے محبت کی، آپس میں ایک دوسرے کے کام آئے، نفع کا سامان بنے، یہ سب کچھ تم نے اللہ کے لیے کیا، تم دونوں ہی میرے عرش کے سائے میں۔ یہ الگ الگ گروہ ہوں گے۔ پھر وہ ایمان والے، وہ مسلمان جن کو عرش کا سایہ نہیں ملا، جن کو نور کے ٹیلے نہیں ملے، جن کو ممبر نہیں ملے، اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے ان کے پاس کہ ذرا ان کو بھی کہہ کر آؤ، یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، میرے بندو خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، آج تمہارے لیے یہ جزا کا دن ہے، وہ جو اعمال تم نے دنیا میں کیے نا تمہیں جزا ملے، آج فزع کا دن تمہارے لیے نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو یہ انسان کے اپنے اوپر محیط ہے۔ اللہ نے اتنا شاندار موقع دیا، رمضان کا مہینہ دیا، آپ اپنے لیے پسند کریں کس گروہ میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، پڑھیں صفات، دیکھیں اللہ کن لوگوں کو نور کے ٹیلوں پر بٹھانے والا ہے، ان صفات کو اپنا لیں، کستوری کے ٹیلے کن کو دینے والے ہیں، نور کے ممبر کن لوگوں کو ملنے والے ہیں، جائیں، شوق ہے تو پڑھیں، نکلیں، علم کے راستوں میں نکلیں، ان چیزوں کو اپنائیں، اپنی زندگیوں میں لائیں۔ عرش کا سایہ اللہ کن 7 لوگوں کو دینے والا ہے، کیا ان 7 لوگوں میں سے کسی ایک میں بھی میرا شمار نہیں ہو سکتا؟ ان میں اپنا شمار کریں۔ اور پھر ان گروہوں کے بعد جب یہ گروہ بنا دیے جائیں گے، لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، سارے کے سارے انکار کر دیں گے کہ نہیں، آج اللہ اس غصے میں ہے کہ آج سے پہلے کبھی اللہ اتنے غصے میں نہیں آیا، اور آج کے بعد بھی اللہ کو اتنا غصہ نہیں آئے گا کبھی، ہمارے اندر جرأت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے سارے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہمارے لیے بڑے ہی مشفق، بڑا ہی رحم و کرم والا معاملہ کرنے والے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کرنے والے، ہمارے لیے ہماری دنیا اور آخرت کے سنورنے کے لیے دعائیں کرنے والے، اللہ سے امتی امتی کہنے والے، اس دن بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں آج میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اللہ کے عرش کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور اس جگہ کا نام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، جنت کے بلند ترین جگہ، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑیں گے، چونکہ جنت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہے نا، اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں، اور اس جنت الفردوس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اٹھو، سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، سفارش کرو، آج تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ لوگوں کا حساب شروع کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب شروع کریں گے، اور اس حساب سے پہلے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور اس دن سارے کے سارے نامہ اعمال لا کے رکھ دیے جائیں گے، ہر شخص کا نامہ اعمال لا کر سامنے رکھ دیا جائے گا، فرشتے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، انبیاء صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، صدیقین شہداء صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ سارے کے سارے لوگ وہ صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر باری ہوگی اللہ کے آنے کی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور پھر تمہارا رب آئے گا، فرشتے آئیں گے، صف در صف ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھا رکھا ہوگا۔ عرش کو چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں یہ دنیا ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھلا گرا دیا جائے، ایک انگلی میں پہننے والی انگوٹھی گرا دی جائے، اور اللہ کی کرسی سے بڑا اس کا عرش ہے، اور اگر عرش کو اٹھانے والے صرف 8 فرشتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 8 فرشتوں کی جسامت کتنی ہے، اور ان کو پیدا کرنے والی ذات، اس کی شان اور اس کا مقام اور اس کی قدر کتنی ہوگی۔
اللہ کہتے ہیں اس دن تمہیں اپنے رب کی قدر کا اندازہ ہوگا. وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اپنے رب کی قدر نہیں کی، بات نہیں مانی. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، اس دن ان کو اپنے رب کی قدر کا پتہ لگے گا جب اللہ اس ساری زمین کو اپنے ہاتھ پہ لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ کے اوپر لپیٹ لے گا اللہ تعالیٰ. اور پھر رب کہے گا لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہت ہے آج؟ ایک اللہ کے لیے. اس کے علاوہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کوئی شخص اپنی زبان کو ہلا سکے. اگر کوئی بولے گا بھی تو ایک جملہ بولے گا. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقول الانسان یومئذ این المفر، کہاں ہوگا بھاگنا؟ کوئی ذریعہ ہے، کوئی راستہ ہے بھاگ کر چلے جائیں یہاں سے؟ کلا لا وزر، ہرگز کوئی یہاں سے غائب نہیں ہو سکتا. اور اس دن پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صفیں بنا دیں گے، انبیاء کی صفیں، شہداء کی صفیں، صالحین کی صفیں، علماء کی صفیں، سارے کے سارے لوگ صف در صف کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آئیں گے، پھر لوگوں کا حساب شروع ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ مجموعی طور پر حساب ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک بندے سے اللہ بات کرے گا، ایک ایک بندے سے. وَسَيُكَلِّمُهُ، ایک ایک بندے سے اللہ بات کرے گا. اور بات کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تُرْجُمَانٌ، اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا اور نہ کوئی ترجمان ہوگا جو آپس میں ترجمہ کرے. ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہوگی. اللہ اس سے گفتگو کریں گے. گفتگو کیا ہوگی؟ سب سے پہلے اللہ پوچھیں گے عن عمرہ فیما افناہ، میں نے تجھے عمر دی تھی، بتا مجھے کہاں فنا کر کے آیا. وہ بندہ جو نیک اعمال میں کرتا ہے، کتنی خوشی ہوگی اس بندے کو کہ وہ کہے گا اللہ تیری مساجد کو آباد کیا تھا میں نے. اللہ کہے گا سچ کہتا ہے تو، واقعی تو نے کیا تھا. اور وہ بندہ جو اپنی عمر کو ضائع کر دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں صبح و شام، دوپہر کو اور رات کو اس کے کانوں میں آتی ہیں، لیکن وہ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، پسے پش ڈال دیتا ہے. اس دن اللہ پوچھیں گے عن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ عمر کہاں گزار کر آئے ہو؟ کیا کہے گا؟ اللہ تیری بغاوت میں گزاری، تو بلاتا رہا میں نہیں آیا. عمر کے حوالے سے پوچھ کر پھر اللہ الگ سے پوچھیں گے عن شبابہ فیما ابلاہ، اب مجھے ذرا جوانی کا الگ سے جواب دو، جوانی کہاں لگا کے رکھا. وعن مالہ، مال کا بتاؤ کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا. ایک ایک روپے کا یہاں پر حساب دینا ہے. کہاں کہاں سے کمایا؟ حرام ذریعہ، حرام ذریعے سے کمایا اور حرام پر لگایا. اور پھر اللہ پوچھیں گے عن علمہ، علم کے بارے میں بتاؤ. بڑے خطبات سنتے تھے، بڑا دروس سنتے تھے، بڑی احادیث تم نے سنی، تمہارے علم میں آ گیا، بتاؤ کتنا عمل کیا تم نے. سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا حقوق اللہ میں، وہ نماز ہے. اللہ پوچھیں گے نماز. اور آج کے حالات کو ہم دیکھ لیں، پورے کی پوری مارکیٹیں بے نماز. کالج ہے تو پورے کا پورا کالج بے نماز. کسی کو فکر نہیں کہ ظہر کی اذان ہو چکی، اس پیریڈ کو بند کر دو، نماز کا پیریڈ اس کا آغاز کر دو. کمپنیاں ہیں تو چل رہی ہیں بے نماز. حتیٰ کہ موجودہ ایام میں یہ حالات بن چکے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھنا چاہے ان کو بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی ڈیوٹی کے ٹائم میں نہیں، بعد میں اپنی نمازیں پڑھنا. سب سے پہلے نماز. اور نماز کا چھوڑنا یہ نامہ اعمال کے اندر کفر بھی ہوگا اور شرک بھی ہوگا. من ترک صلاۃ مکتوبہ، جس نے ایک نماز چھوڑی، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، فقد کفر، اس نے کفر کیا. یہ الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، شرک اور کفر اور بندے کے درمیان ایک ہی چیز کا فاصلہ ہے اور وہ نماز ہے. یہ الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک بھی نماز کم ہوگی تو آپ کے نامہ اعمال میں کفر لکھا ہوگا. حقوق العباد میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا میاں بیوی کے معاملات.
بتاؤ ایک عورت تمہارے ماتحت تھی، اس کے والدین نے 20 سال 25 سال اس کو پالا، پھر تمہیں دے دیا، بتاؤ اس کے کتنے حقوق ادا کیے، اس کی کتنی تربیت کی تو نے؟ تیرے ماتحت تھی نا، تربیت کرنا تیری ذمہ داری تھی۔ بتاؤ، ایک عورت سے پوچھا جائے گا، بتاؤ سب سے پہلے یہ تیرا خامن تھا، سارا دن وہ باہر تھا، لوگوں کی باتیں سنتا تھا، کڑوی کسیلی، تمہارے لیے وہ یہ سب کچھ کرتا، مشقتیں برداشت کرتا، بتا تو نے اپنے خامن کے کتنے حق ادا کیے ہیں، کتنے حقوق ادا کیے؟ فوجداری کے معاملات میں، معاشرتی معاملات میں سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا۔ مقتول قاتل کو بالوں سے گھسیٹ کر اللہ کے سامنے لائے گا، پوچھے گا اللہ پوچھ اس سے، اس نے مجھے مارا، اس نے میرے بچوں کو یتیم کیا، اس نے میری بیوی کو بیوہ کر دیا، اللہ تو پوچھ اس سے میرا کیا قصور تھا، کیوں مارا اس نے مجھے؟ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لَزَوَالُ أَهْوَنُ عَلَى الدُّنْيَا من اللہ عز وجل، ساری کی ساری دنیا کو، اس میں موجود جو زمین ہے، پانی ہے، شجر ہے، حجر ہے، سب کچھ تباہ کر دیا جائے، اللہ کہتے ہیں اس کے اتنی وقت نہیں ہے میرے نزدیک جتنی ایک جان کی ہے، یہ زیادہ خطرناک معاملہ ہے کہ کوئی شخص ساری دنیا کو برباد۔ اور ایک روایت میں یہ بیان کیا کہ اگر کوئی ایک بندے کے قتل میں 14 طبق، 7 زمینوں کی مخلوقات، 7 آسمانوں کی مخلوقات ایک بندے کے قتل میں شریک ہو جائیں، اللہ ان سب کو اوندھے منہ جہنم کے اندر گرا دے۔ اور اس میں اتنی احتیاط، اگر تم کوئی چیز لے کر جا رہے ہو جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نیزہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو اگلی جانب سے پکڑو، اس کا رخ زمین کی طرف کرو، چھری ہاتھ میں ہے تو لوگوں کو اشارہ نہ کرو مارنے کے، کسی نوکدار چیز سے اشارہ نہ کرو۔ لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کر دے، ممکن ہے اس کا دل کمزور اور نقصان پہنچ جائے۔ آج پرینک کے نام پر کتنا خوف زدہ کیا جاتا ہے لوگوں کو۔ لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، کسی مسلمان کو ڈرانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اس دن یہ مقتول اس کو پکڑ کر لائے گا، اس کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے سامنے، اللہ تو اس سے پوچھ۔ اور پھر جب اعمال ان کی گنتی ہو جائے گی، ان کے سوال و جواب ہو جائیں گے، پوچھ لیا جائے گا، اب جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، ان کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، یہ ترازو اتنا بڑا ہوگا اگر 7 زمینیں 7 آسمان بھی اس ترازو میں رکھ دیے جائیں تب بھی اس کا ایک پلڑا بھی پر نہ ہو، اس میں پھر بھی جگہ باقی۔ وہ نمازیں جو لوگوں کی گنی گئی، نمازیں پوری تھی، ٹھیک ہے بھئی نمازیں پوری ہیں، اب ان کا وزن کیا جائے گا، اس کا معیار کیا تھا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھی؟ طریقے کے مطابق ہوگی تو وزن ہوگا اس کے اندر، اگر طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو وزن نہیں ہوگا اس میں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس میں وزن نہیں ہوگا۔ اور وہ بندہ جو بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میرے پاس تو بڑے اعمال ہیں، جب اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہوگا تو وزن نہیں ہے، اور جب وزن نہیں ہے تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہوتا، اس کے معیار کو دیکھنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری۔ معیاری نماز، معیاری روزہ، معیاری صدقات، معیاری زکوٰۃ، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کو ریاکاری سے بچانا، اس کا معیار کیا ہے؟ نمازوں کو وسافس سے بچانا، اس کا معیار کیا ہے؟ نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا۔ نماز کا معیار یہ ہے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ نماز کا معیار یہ ہے کہ اس کے فرائض کے ساتھ ساتھ سنن کی ادائیگی، سنت موقدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، یہ سارے کے سارے نماز کے معیار ہیں۔ روزے کا معیار صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں، اپنی زبانوں کو بند کرنا، اپنے ہاتھوں کو روکنا، اپنی نظر کو جھکانا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ سب کچھ روزے کے معیار کے اندر شامل ہے۔
اور پھر اس کا وزن کرنے کے بعد وہ جو کامیاب ٹھہریں گے ان کو دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ جو ناکام ٹھہریں گے ان کے ہاتھ کو پچھلی جانب مروڑ کر پیچھے سے ان کا نامہ اعمال ان کو دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا اس کا آسان حساب ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں اس کے پیچھے سے موڑ کر ہاتھ دے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ہلاکت کو پکارے گا، ہائے میں مر جاؤں۔ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول يا ليتني، اس دن لوگ یہ کہیں گے کاش كنت ترابا، میں آج مٹی ہو جاتا، میں آج مٹی ہو جاتا، میرا ذکر ہی نہ ہوتا، مجھے کوئی اٹھانے والا ہی نہ ہوتا۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ پھر جہنمیوں کو جہنم میں گرا دیا جائے گا اور جنتیوں کو کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ، پھر وہ پل صراط سے گزریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ جہنمی جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے دے کر ان کو گرایا جائے گا۔ کسی کو 70 ہاتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کسی کے سر کے بالوں کو اور پاؤں کو اکٹھا باندھ دیا گیا ہے، اس کو گٹھری بنا دیا گیا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا، اللہ ان کی گٹھریاں بنا دے گا، ڈھیر لگا دے گا، فیجعلہ فی جہنم، پھر ان کو جہنم میں گرا دے گا۔ اور وہ جو جنتی ہوں گے ان سے کہا جائے گا پل صراط سے گزرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ پھر یہ پل صراط سے گزریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی کیفیت بیان کی، کہا کچھ لوگ اتنی جلدی گزر جائیں گے جیسے آنکھ کو جھپکنا ہوتا ہے، کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ پیدل چلنے والے ہوں گے، کچھ گریں گے اٹھیں گے، گریں گے اٹھیں گے، ایک پاؤں نیچے دوسرا پاؤں اوپر، ایک ہاتھ نیچے دوسرا پاؤں اوپر، اور اسی طرح آخر کار یہ اس پل صراط کو کراس کر جائیں گے۔ پھر یہ جنت میں داخل ہونے لگیں گے، اور اس سے پہلے پھر اللہ اکبر، اس دن بھی اللہ اپنے بندوں کے لیے کتنا رحم و کرم والا معاملہ کرنے والا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے کہیں گے اللہ کچھ ہمارے ساتھی تھے نظر نہیں آ رہے، کانوا یصلون معنا ویصومون معنا، اللہ وہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں، وہ روزے ہمارے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اللہ پھر ان کو حق دیں گے سفارش کا۔ پہلے انبیاء کو سفارش کا حق دیا جائے گا، انبیاء سفارش کریں گے، لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان، اگرچہ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو نکال لیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے تو کسی کی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر ایمان کے بغیر سفارش قبول کی جاتی تو ابراہیم خلیل اللہ کی سفارش ان کے والد کے حق میں قبول کر لی جاتی۔ انبیاء سفارش کریں گے، لوگوں کو نکالا جائے گا، فرشتے سفارش کریں گے، لوگوں کو نکالا جائے گا، صالحین سفارش کریں گے، لوگوں کو نکالا جائے گا، شہداء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، نیک لوگ، حتیٰ کہ ہر بندے کو سفارش کا کہا جائے گا، اور وہ سفارش کرے گا اور جہنمیوں کو نکالا جائے گا۔ ابھی بھی جہنم کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کے دلوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہوگا۔ مشرک بھی موجود ہیں جہنم میں، کافر بھی موجود ہیں، اور یہ لوگ جو مسلمان تھے لیکن شدید ترین گناہ گار تھے، رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے، یہ مشرک ان سے مکالمہ کریں گے، ان کو کہیں گے تم کیوں جہنم میں آ گئے؟ تم تو بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ تمہارے پاس ایمان موجود ہے، آج تمہیں کس نے جہنم میں ڈال دیا؟ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ ایک مد اللہ اس جہنم سے نکالے گا، اور اس میں ہر وہ بندہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا نا، اللہ اس کو نکال لے گا۔ پھر ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک آخری بندہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے۔ سب کو جہنم سے نکال کر ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس کو صرف جہنم سے نکالا جائے گا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے کیونکہ ساری زندگی اس نے یہ دعا کی ہوگی اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، لیکن کبھی بھی یہ دعا کی ہی نہیں ہوگی اللہ مجھے جنت بھی دے دے۔ یہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی نجانا منک، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھ جیسی آفت سے مجھے بچا لیا۔
پھر آگے دیکھے گا ایک درخت نظر آئے گا، اللہ مجھے اس درخت کے نیچے وہاں پر سایہ ہے، وہاں پر جگہ دے دے۔ اللہ کہیں گے اس کے بعد تو نہیں کچھ مانگے گا تو؟ کہا اللہ تیری عزت کی، تیرے جلال کی قسم کچھ نہیں مانگو۔ اللہ اس درخت کے نیچے اس کو بھیج دے گا، کچھ دیر بیٹھے گا، پھر کہے گا اللہ وہ جو اس سے اگلی جگہ ہے نا وہ زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ آرام دہ لگتی ہے، اللہ تو مجھے وہاں پر بھیج دے۔ اللہ کہیں گے اس کے بعد تو نہیں کچھ مانگے گا؟ کہا تیری عزت اور جلال کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گا۔ اللہ وہاں بھیج دے گا، پھر کہے گا اللہ اس سے اگلی جگہ جو ہے نا وہ زیادہ اچھی لگتی ہے، زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ پھر کہیں گے پھر تو نہیں مانگے گا؟ کہا اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم پھر نہیں مانگو۔ اب یہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اب اللہ اس سے پوچھیں گے میرے بندے بولتا نہیں، مانگتا نہیں مجھ سے کچھ؟ اللہ وعدہ کر کر کے جھٹلا رہا ہوں، بار بار تیری قسمیں اٹھاتا ہوں، پھر دوبارہ وعدہ خلافی کر دیتا ہوں، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اب نہیں کہوں گا۔ اللہ کہیں گے جا تو جنت میں چلا جا، اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جنت میں چلا جائے، یہ جائے گا جنت میں، واپس آ جائے گا اور آ کر کہے گا اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں بچی، وہ جگہ ہی نہیں ہے جنت میں کہاں رہوں گا؟ اللہ کہیں گے جا جنت میں چلا جا۔ یہ پھر جائے گا، پھر آ کر کہے گا اللہ جنت میں تو جگہ ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تیسری بار کہیں گے میں تجھے کہتا ہوں جنت میں چلا جا۔ یہ پھر جائے گا، پھر تیسری بار آ جائے گا، اللہ جنت پر ہو گئی، جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جس دن سے میں نے دنیا بنائی اس دن سے لے کر قیامت تک دنیا میں میں نے جتنی نعمتیں بھیجی، اگر وہ ساری تجھے جنت میں دے دوں خوش ہے تو؟ اللہ اکبر۔ یہ بندہ پتہ کیا کہے گا؟ اتسخر بی وانت رب العالمین، اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ روایت بیان کی مسکرا دیے۔ راوی نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ کہا جب اللہ کے نبی نے یہ روایت بیان کی تھی نا، اللہ کے نبی مسکرا دیے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ اس کا یہ کلمہ سنے گا نا اتسخر بی وانت رب العالمین، تو رب مسکرا دے۔ اللہ کہیں گے جا، دنیا اس میں جتنی نعمتیں تھی اس سے 10 گنا زیادہ نعمتیں میں نے تجھے جنت میں دے دی، یہ آخری جنتی ہے۔ پھر صرف یہی نہیں، وہ جنت میں جائے گا، ایک فرشتے کو دیکھے گا، نورانی مخلوق تصور کرے گا، جھک کر سلام کرے گا۔ وہ فرشتہ کہے گا مہ رک جا، کیا کرتا ہے؟ کہا تو نورانی مخلوق ہے، سلام کرتا ہوں تجھے۔ کہا اللہ نے مجھے تیرا نوکر بنا کر بھیجا اور میرے تابع 1000 اور ایسے ہیں جیسا میں ہوں، اور یہ سارے تیری خدمت کریں گے۔ پھر وہ فرشتہ اس کے لیے ایک دروازہ کھولے گا، اندر 70 محل جو اللہ نے موتیوں کے اندر بنائے ہوں گے، وہ 70 محل اس کے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر محل کو اللہ نے مختلف رنگ دیے ہوں گے، ہر محل کے اندر مختلف رنگ ہوں گے، دائیں کوئی اور رنگ ہے، بائیں اور رنگ ہے، ہر محل میں قالین بچھے ہیں، بیڈ لگے ہیں، حوریں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ اور اس حور کی کیفیت بیان کی، کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر 70 حلے ڈالے ہیں، 70 قسم کے کپڑے ڈالے ہیں، اس کے باوجود اس کی پنڈلی کا گدا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اور صرف یہی نہیں، کہا وہ بندہ اللہ اس کو ایسی صلاحیت دے گا، وہ اپنی اس حور کے دل کے اندر جو کچھ ہوگا اس کو پڑھے گا، اور وہ حور اس کے دل کے حالات کو جانتی ہو۔ یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ اور دوسری طرف وہ زندگی جہاں پر دیواریں آگ کی ہیں، بستر آگ کے ہیں، کپڑے آگ کے ہیں، زنجیریں آگ کی ہیں، ایک ایک چیز وہاں پر آگ کی ہے۔ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی وہ جو انسان پیے گا تو جسم سے سارے کا سارا جسم پھٹ جائے گا، پیٹ کی آنتڑیاں تک باہر آ جائیں گی۔ ایک طرف ماحول یہ ہے اور دوسری طرف ماحول آخری جنت کی کیفیت، آخری جنتی جو ہے اس کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اور پھر دیکھیں وہ جو پہلے چلے جائیں گے، وہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ اختیار آپ کے پاس ہے، کس زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں؟ یہ عارضی ہے، اللہ نے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ قرآن ہر چیز کو واضح کرتا ہے، اور جتنی باتیں ہم نے کی ہیں
ان میں سے 90% باتیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں اور شاید 2-4 حدیث سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سب کچھ واضح کیا، پھر اختیار دے دیا لوگوں کو، ایک طرف اتنی شاندار زندگی اور دوسری طرف اتنی غلیظ ترین اور ناکارہ زندگی۔ موت دونوں طرف نہیں ہے، نہ جہنم میں موت ہے نہ جنت میں موت ہے، دونوں جگہ ہمیشہ کی۔ اب اختیار آپ کا ہے، ان ایام کو کارآمد بنائیں، کارآمد بنا کر جنتی بن جائیں، یا ان ایام کو ضائع کر دیں، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے حقدار بن جائیں ضائع کر کے، وہ بد دعا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا اس کے حقدار بن جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں، ان ایام کو قیمتی بنائیں، اللہ کی عبادت میں مگن ہو جائیں، سبقت لے جائیں۔ وہ جو بڑے گروہ قیامت کے دن ہوں گے نا، دائیں جانے والا اور بائیں جانے والا اور سبقت لے جانے والا، آپ سبقت لے جانے والوں میں ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے والا بنا دے، اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی کامیاب کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری آخرت کو بھی کامیاب کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكرومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اغفر لنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم لموتانا وموتى المسلمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔